الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 29 فروری بروز جمعرات 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ فرقان، یہ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 71 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرما دیں اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ سورہ فرقان کا آخری رکوع جاری ہے اور اس میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ کچھ میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں کروا دی تھی اور کچھ انشاءاللہ آج کی نشست میں کروا رہا ہوں۔ پیچھے بیان ہوا تھا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے مابین اعتدال سے ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اب آیت نمبر 66 تک وہ صفات بیان ہوئی ہیں اللہ کے خاص بندوں کی جو ان کو اپنانی چاہیے۔ آج کی نشست میں وہ بیان ہوں گی جو چھوڑنی چاہیے، کیونکہ بندہ کامل بنتا ہے کچھ کام کرنے سے اور کچھ کام چھوڑنے سے۔ تو کرنے والے تو پچھلی نشست میں بیان کر دیے تھے، اب چھوڑنے والے کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ والذین لا يدعون، جو نہیں پکارتے۔ پکارنے سے کیا مطلب؟ معبود سمجھ کر، خالق سمجھ کر، اور کسی کو حقیقی مالک سمجھ کر نہیں پکارتے، یا جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے اس طرح وہ کسی اور کو ساتھ پکارتے اور دوسرے کام جس سے وہ بچتے ہیں اللہ کے خاص بندے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو، اس جان کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے قتل کو حرام ٹھہرا دیا ہے اس کو وہ قتل کرتے نہیں۔ ولا یزنون، یہ تیسری بات آ گئی کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ عرب میں یہی 3 سب سے بڑی برائیاں تھیں۔ ایک تو وہ ٹکا کے مشرک تھے کہ بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے ان کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ان کی کرتے تھے۔ دوسرا قتل و غارت گری ان کے ہاں فخریہ پیشہ تھا، فخر سے لوگ بتاتے تھے اس نے اتنے قتل کر دیے ہیں، اس نے اتنے قتل کر دیے ہیں۔ اور اگر مرغی کے بچے سے بھی لڑائی شروع ہوئی ہے تو وہ بھی 40 سال تک چلی ہے، 80 سال تک چلی ہے۔ جو مرتا تھا وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر جاتا تھا کہ میرے ان دشمنوں سے تم نے بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے اتنے قتل کیے ہیں، تم نے اتنے قتل کرنے ہیں۔ اور اس کی بعض گشت ابھی تک آپ کو ہمارے پنجاب میں، ہمارے پاکستان میں سنائی دیتی رہتی ہے کہ لوگوں کے ہاں دشمنیاں چل رہی ہیں، بلکہ جو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ پہلا ہو گیا جی، قتل نہ حق۔ اچھا، الا بالحق، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یعنی حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں۔
نمبر 1 کوئی مرتد ہو جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے دین بدل دے اس کو قتل کر دو، جیسے کہ منکرین ختم نبوت ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد کسی اور کو نبی بنا لیا اور یہ مرتد ہو گئے۔ یہ صرف اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، ان کا قتل واجب ہے، جائز ہے، مگر کون کرے گی؟ اسلامی حکومت۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں جی حکومت تو یہ کام کرتی نہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ حکومت لاؤ جو یہ کام کرے۔ تمہارے ووٹوں سے حکومت بن رہی ہے نا، تمہاری پرچیوں سے بن رہی ہے، اس کو لاؤ جو یہ کام کرے۔ وہ جی وہ آتے نہیں، میں نے کہا آ جائیں گے، محنت تو کرو نا، آخر سارا ملک مسلمانوں کا ہے، حکومت ویسے بھی مسلمانوں کی تو ہے نا، ان سے وہ کام کرواؤ، باقی تم سارے کام کروا لیتے ہو، اس کے لیے کبھی نکلو باہر کہ پاکستان میں اسلامی سزائیں قرآن و حدیث والی نافذ کر دو، انشاءاللہ کوئی بھی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ مارنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی گینگ ریپ کرنے کی جرت یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قتل کے جواز کی پہلی وجہ کہ بندہ مرتد ہو جائے، دوسری وجہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس کی ساری تفاصیل میں پیچھے سورہ نور میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسری وجہ جناب من یہ ہے کہ وہ شخص اس نے قتل کسی کو کیا ہو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس نے کسی کو قتل کیا، اب بدلے میں اس کو قتل قصاصاً، مگر یاد رکھیے کہ یہ ساری سزائیں حکومت نافذ کرے گی، ہمیں اس پہ پڑھنے کی یعنی خود بخود اپنی کوئی حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے، جو حکومت ہے اسی سے یہ کام کروائے جائیں اور اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ میں نے بتا دی۔ اب آگے والا یزنون، بدکاری بھی ان کے ہاں فخریہ کام تھا، یہ جو حلائے عرب تھے فخر سے بدکاری کرتے تھے، کیا مرد کیا عورتیں۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ ایک ایک مرد سے ایک ایک عورت سے بیک وقت 4 مرد بدکاری کرتے تھے، اور اگر اس کو حمل ٹھہر جاتا تو وہ چاروں کو بلاتی تھی کہ آؤ بھائی حمل ٹھہر گیا ہے، اور وہ چاروں آتے تھے، پھر اس عورت کی مرضی جس کو وہ پتھر روڑش وغیرہ مینگنی وغیرہ مار دے، جس کو لگ جائے یا جس کو مار دے وہی اس کا باپ ٹھہرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا جس کو ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر کے نکاح کا پاک نظام عطا فرمایا ہے۔ اور جو زنا کرانے والی عورتیں ہوتی تھی ان کے کوٹھوں پر ایک مخصوص رنگ کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا 3 نکروں والا ہوتا تھا، نہیں سمجھے آپ؟ آج بھی دیکھو کہ 3 نکروں والا جھنڈا کن کا ہے، اور جو اسلام کا جھنڈا ہوتا تھا جو بدر میں لہرایا گیا، دیگر غزوات میں لہرایا گیا، کتب حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، اس کے 4 کونے ہوتے تھے، 4 کونوں والا جھنڈا اسلامی ہوتا تھا، اور جس کی 3 نکریں ہوتی تھی، یہ اس وقت فاحشہ عورتوں کے وہ جو اڈے ہوتے تھے فحاشی کے، ان پر لگا ہوتا تھا۔ باقی سمجھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ دے رکھی ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری کرتے نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا۔ یہ اسامہ جو ہے نا، یہ یہاں سزا کے معنی میں آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسم ایک اسم سا کے ساتھ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں زانیوں کو اور قاتلوں کو پھینکا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، دو گنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت۔ یعنی یہ جو زانی ہیں اور توبہ نہیں کی، اور یہ جو قاتل ہیں اور انہوں نے قتل سے توبہ نہیں کی، ان کی سزا قیامت والے دن 2 گنا کر دی جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ کافر کی سزا ہے، یعنی کافر جو یہ فعل کرتے رہے ان کے لیے 2 گنا عذاب ہوگا، ایک تو اسلام نہ لانے کا، اور دوسرا یہ بدکاریاں کرنے کا، قتل و غارت گری کرنے کا اور زنا کرنے کا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا،
اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں۔ اب یہ ہمیشہ رہے گا، یہ سزا بھی کافر کی ہے، مسلمان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اگرچہ اس نے قتل کیے ہوں، اگرچہ اس نے زنا کیے ہوں، اس کی بخشش کے اور معاملات ہیں۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو 2 گنا عذاب نہیں ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اچھا جی، یہ سزا ہو گئی قاتل کی، زانی کی۔ آگے ایک کمال کی بات آ گئی جو اسلام کا حسن ہے اور جو قرآنی تعلیمات کا چمکتا ہوا زیور ہے، چمکتا ہوا جھومر ہے جناب، کمال کا۔ وہ کیا کہ اب دیکھیے، اگر کوئی قاتل نکلنا چاہتا ہے، اگر کوئی زانی نکلنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لے۔ بولو جی، جو وآمن، دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان لائے۔ یعنی بعض تو کافر بھی برائیاں چھوڑ دیتے ہیں نا بھائی، چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں، تو صرف یہاں توبہ کی بات نہیں ہوگی، آگے آ گیا جی وآمن، ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور اسلام میں داخل ہو کر کھلی چھٹی نہیں ہے، وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، اور وہ عمل بھی اچھے کرے، عمل بھی اچھے کرے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اذان سن کے دکان پہ بیٹھا رہے، یہ نہیں ہے کہ جمعے میں اس وقت آئے جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب صرف جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ مومنوں کی شان ہے۔ وعمل صالحا، نیک عمل کرے۔ اچھا دیکھیں، تابہ وآمن وعمل صالحا، توبہ کر کے جب نیک عمل کر لیے تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسی ذات؟ لوگ کہتے ہیں نا جی ماں رب وانگو پیار کر دیا، میں کہا یہ تھوڑی غلط فہمی ہے، رب رب ہی ہے، کوئی ماں رب کو پہنچ سکتی؟ دکھاؤ نا کوئی ذات ہے ایسی جو بندے کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دے، کوئی دنیا میں ایسا نظام دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میری شان ہے کہ میں پھر ان بندوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں، دیکھو نا، ایک تو یہ ہے نا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو اسلام لے آئے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ کوئی بڑا ہی سودا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کہ تم ایسا ایمان لاؤ اور ایسے نیک عمل کرو، اتنے اچھے ہو جاؤ۔ جیسے کسی قیدی کا رویہ اچھا ہو تو اس کی قید معاف کر دی جاتی ہے اور اس کی سزا کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنے نیک عمل کرو کہ تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ دیکھو جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو، لوگ یہی سمجھتے رہے وہ جی کل کیا کرتا تھا، آج دیکھو تسمیہ پھیر رہا ہے، آج دیکھو داڑیاں رکھ رہا ہے، آج دیکھو فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کہتی ہے کہنے دو، آؤ میں بھی تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، اور آج کل کی زبان میں بمپر آفر، وہ کیا ہے کہ تم نیک عمل کرو، وہ جو تمہارے پچھلے ہیں نا میں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ بڑی کمال کی آفر ہے جی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے ہی غفور و رحیم ہے۔ اچھا جی، وَمَنْ تَابَ، یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اگلی آیت سے پہلے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالرجل یوم القیامت فیقال، کہ ایک بندے کو قیامت والے دن لایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں نے شب برات میں بھی آپ کو سنائی تھی۔ اس کو لایا جائے گا، فیقال اعرضوا صغائر ذنوبہ، اور اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ بڑا گھبرا رہا ہوگا کہ بھائی میرے سارے پول کھل رہے ہیں، وتخبأ کبائرها، اور اس کے وہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس کو چھپایا جائے گا، صرف پہلے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ آگے کیے جائیں گے۔ فیقال اعملت، فیقال اعملت، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اعملت کذا و کذا، یہ جی عمل کیے ہیں، وہوا
یقر ولیس ینکر وہو مشفق من الکبائر، کہ وہ کہے گا جناب ہاں اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور بڑے بڑے گناہوں سے خوف زدہ ہوگا، یعنی کہے گا یہ اب میرے کبیرہ سامنے آ گئے ہیں، ابھی تو میرے صغیرہ سامنے آ گئے ہیں، ابھی تو میرے کبیرہ بھی باقی ہیں۔ فَيُقَالُ آتُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، اچانک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جب بڑے سامنے چھوٹے گناہ آئیں گے تو وہ سارے چھوٹے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ وہ تو بڑوں سے ڈر رہا تھا، چھوٹیاں نیکیوں میں، چھوٹے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ دیکھے گا فَيَقُولُ، تو بولے گا، اور میں کہتا ہوں نعرہ لگائے گا، کہے گا إِنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا ہَا هُنَا، تو کہے گا جناب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں، وہ بھی لاؤ۔ پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے پول کھل رہے ہیں، جب دیکھا کہ چھوٹے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں تو بولے گا، کہے گا جناب وہ میرے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی سامنے لاؤ۔ تو وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، یہ مسلم میں بھی روایت ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بات کر کے حضور مسکرا پڑے، اور اتنے مسکرائے کہ سرکار کے آخری دندان مبارک بھی ہمیں نظر آ گئے، اس خوشی سے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا کاش چھپ جائیں، اب کہہ رہا میرے بڑے بھی باقی ہیں، لاؤ ذرا وہ بھی سامنے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی بھائی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو معزز سامعین آخری آیت، ومن تابا، اور جس نے توبہ کی۔ اب یہ مومنوں کی توبہ کی بات آ رہی ہے کہ جب کافر توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، اس کا یہ مقام ہے، تو مومنوں تم پیچھے کیوں ہو؟ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور توبہ کر کے چھٹی لے لئی یا نیک عمل کی تھے؟ ہمارے ہاں تو توبہ کرنے والا پکی چھٹی پہ چلا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی ایسے کام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ گناہوں کی سزا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی نمازی نہیں بنا رہے کہ چلو یہ بعد میں مرنے کے بعد پڑھے تو اللہ کوئی قبر پہ رحمت ہی نازل فرمائے گا نا۔ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ ڈگریاں تو دلوا رہے ہیں، کاروبار کی بڑی فکر پڑی ہے، میرے سامنے قرآن ہے، کاروبار کی فکر چھوڑ دو، روزی اللہ کے ذمہ ہے، اس مالک الملک کے ذمہ کرم پر ہے جو پتھر میں بند کیڑے کو بھی نہیں بھولنے والا، اس کی فکر اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ اور جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر لگائی ہے کہ بچے کو دیندار بناؤ، ان کو عمل پہ کھڑا کرو، اس میں ہم 100/100 فیل ہیں، 100/100، کیونکہ گھروں میں نماز کی بحث ہی کوئی نہیں، بیٹیوں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی چکر ہی کوئی نہیں بھائی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، خامد بھی بے نماز ہے، بیوی بھی بے نماز ہے، سسر بھی بے نماز ہے، بہویں بھی بے نماز ہیں، کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، مسلمانوں کا گھر ہے، کیا پرواہ کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ مگر بہرحال ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ، تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، متابا، جس طرح رجوع کا حق ہے، یہ اصل توبہ کرنے والا ہے۔ اب آخر میں آپ کو توبہ کی 3 شرطیں بتا دوں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ آپ تو یاد رکھیں، جو تشریف لے آئے، جو بیٹھے ہیں، آپ کو تو یہ خزانہ نصیب ہونا چاہیے، باقی جس کی قسمت میں ہوگا وہ بھی پالے گا۔ پہلی توبہ کی پہلی شرط کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے گناہ پر کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اس کے اندر بے قراری ہو، تڑپ ہو، اور جو کر کے کہے جی کیا ہے پھر کریں گے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہے، جو گناہ پر فخر کرے۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ جو گناہ کر کے ہنستا ہے یہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جو نیکی کر کے روتا ہے ہنستا ہوا جنت میں جائے گا۔ تو توبہ کی پہلی شرط ہے اندر
اب دیکھو حقیقت تو اللہ جانے. پنڈی کے کمشنر نے کہا کہ میرے اندر آگ لگ گئی اور میں اتنا بے قرار ہوا کہ میں نے کہا میں خودکشی کر لوں. تو پھر میرا وہ ایمانی سینس بولا کہ میں حرام موت کیوں مروں. حرام موت کی بجائے بہتر ہے کہ میں پوری دنیا کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں، اور اس نے کر دیا. اگر یہ سیاست نہیں ہے اور حقیقت ہے تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی اپنا جرم اس طرح پوری دنیا کے سامنے قبول کر لے. یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. تو بہرحال توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اندر بے قراری لگی ہو، اندر سے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. بھائی جو مریض کہے کہ مجھے چیک کرو اس کا چیک اپ تو ہوگا، اور جڑا کہ ہٹ جا پیچھے اسی بڑے بڑے بلوانا، اس کا چیک اپ کوئی بے وقوف بھی کر سکتا. ڈاکٹر تو بڑی ہستی ہوتی ہے نا. یہ پہلی شرط ہے جی. دوسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم. آئندہ نہ کرنے کا کہ جلتا جل جاؤں گا، مرتا مر جاؤں گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا. یہ دوسرا ہے. اس کے لیے پھر وہ تعلقات بھی توڑنے پڑتے ہیں، اور وہ محفلیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور علاقے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، ماحول چینج کرنے پڑتے ہیں. بھائی غفلت کے ماحول سے ذکر کے ماحول میں آنا پڑتا ہے، اور وہ مسجد کے ماحول میں آنا پڑتا ہے. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، کسی کامل کے ہاتھ میں. یہ آپ نے یہ نہ کہتے بھی پیروں کے بہت خلاف ہے، وہ 2 نمبروں کے خلاف ہوں. حقیقی پیر کے بغیر گزارا اب نہیں گزارا. ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک اور پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. پیر صاحب ہی ایسے تھے کہ میرے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی ہو جا شامل اگر تو اپنی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. اب میں سید بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، اور آپ کے سامنے خطیب بھی ہوں، خلافت بھی ہے، پیر بھی ہوں، پر میں نے وہاں سینکڑوں کے مجمع میں کہا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. بات کر رہا ہوں جانشین شیخ العالم اور رومی دورہ قاسم فیوزات رومی اور شاہر مثنوی شریف ولی کامل مرشد عالم حضرت اقدس خواجہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں قافلہ صدیقی میں شامل ہو گیا، رہا ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ سب کچھ جو قرآن و حدیث میں پڑھا تھا وہ وہاں نظر آ رہا تھا. مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، مسجد میں بیٹھا ہوں، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھائی جس نہج پہ، جس ڈگر پہ تو نے کام کرنا ہے مسلک کے دفاع میں، احقاق حق میں، ابطال باطل میں، ایسا ایک مرشد کی ہاتھ ہے تیری کمر پہ ہونا چاہیے اور تیرے سر پہ ہونا چاہیے. تو سید ہو کر بھی میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کا شرف حاصل کر لیا. تو توبہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے وہ آیا تھا نا 99 آدمیوں کا قاتل، 99 مرڈرز، اور اس نے وہ نیم ملا خطرہ ایمان سے پوچھا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ جب ایسے کروں تو ٹیشو دے دیا کرو نا یار، تو بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہو سکتی، تو بڑا پاپی ہے. اس نے کہا جی چلو مجھے سینچری تو پوری کرنے دو پھر، اور واقعی اس نے کر دی. اور میں کہتا ہوں دل سے جب بھی حدیث پڑھتا ہوں کہ ایسوں کا انجام یوں ہی ہونا چاہیے جو اللہ سے دور کرے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی دلائے، وہ معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل، اور وہ ممبر اور رسول پہ تو بالکل بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. آپ اس کو علامہ کہیں، فہامہ کہیں، مولوی کہیں، میرا ایک ہی اس کے لیے عنوان ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان. تو اس نے پھر کسی ولی اللہ سے پوچھا. وہ ولی اللہ بھی عالم تھا، کیونکہ ولی کی پہلی شرط ہے عالم ہونا. اگر عالم ہی نہیں تو کائے کا ولی ہے بھائی؟ وہ کائے کا پیر و مرشد ہے؟ وہ تو خود بھی ظالم گمراہ ہے، ہمارا بیڑا بھی غرق کرے گا. تو وہ اللہ کا ولی تھا، عالم تھا. اس نے اس سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتی ہے، ایک شرط ہے یہ بستی چھوڑ دے. یہ بستی چھوڑ دے، وہ اولیاء کی بستی ہے، وہاں چلا جا. سبحان اللہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں اللہ نہیں تھا؟ یہاں قبول نہیں ہو سکتی تھی؟ پر ماحول بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں وہ توبہ کرتا پھر توڑ دیتا. کہا وہ ولیوں والی بستی میں چلا جا، راستے میں مر گیا، اچانک موت ہارٹ اٹیک کی سمجھ لو آپ،
فرشتے آ گئے جہنم والے بھی، آ گئے جنت والے بھی۔ جہنم والوں نے کہا ہمارا ہے، کیونکہ ابھی تو اس نے توبہ نہیں، اور جنت والے بھی سمجھدار فرشتے تھے، وہ کہا تہاڈا ہوندا تے اوتھے ہی نہ رہندا، یہ 100 پوری کر کے جڑا نکل پیا ساڈا ہی ہے، اور یہ چل پڑا ہمارا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہمارا، اللہ نے کہا لڑو نہیں۔ اچھا اللہ اگر کہہ دیتا چلو بھی جنت والے وہ لے جاؤ تو کوئی گل ہے سی؟ فرشتیاں کوئی احتجاج کرنا سی؟ بول دے نہیں ہو، کچھ سٹرائک دا خطرہ سی؟ پر کمال ہے جی، سبحان اللہ، اللہ بھی تو ایک چیز کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا ایسے کرو بھائی، جنت اور جہنم والے فرشتوں تم ناپ لو، اگر یہ اپنے گھر والی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اور اگر یہ اولیاء کی بستی کے قریب ہے تو جنت والوں پھر تمہارا تم لے جاؤ۔ اور وچ گل ہور سی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دی، فرمایا وہ تھا تو اپنی بستی کے قریب اور وہ ولیوں کی بستی سے دور تھا، پر اللہ تعالیٰ نے ادھر والا فاصلہ بڑھا دیا، ادھر والا کم کر دیا، فرمایا جاؤ بھائی جنت والوں تم لے جاؤ۔ ابھی توبہ اس نے قانوناً نہیں کی جو شرعی قانون ہے، پہنچتا اعلان کرتا، بس چل پڑا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہی تو ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ دیکھیے اللہ نے اندر سے فاصلے کم کر دیے کہ جو ولیوں کی طرف چل پڑے یہ انجام ہے، تو جو در اولیاء پہ پہنچ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ تو کتا بھی ہوگا تو جنت لے جائے گا۔ تو سچے ولیوں کا تو ہم یوں قدر کرتے ہیں بھائی، ہمیں خطرہ 2 نمبروں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کی تیسری شرط یہ 2 بتا دی، پہلی کیا؟ شرمندہ ہو، دوسرا کیا؟ وہ گناہ چھوڑ دے، اور وہ ماحول بھی چھوڑ دے، محفل بھی، اور ایسے یارانے ورانے بھی توڑ دے بھائی۔ اور تیسری توبہ کی آخری شرط ہے جس کا حق مارا ہے واپس کرے۔ اب نہیں بولے آپ، جس کا حق مارا ہے، یہ نہیں ہے کہ توبہ کر کے ماشاءاللہ سارا کچھ ہضم شریف، جیسے کرپٹ سیاستدان لوٹ مار کر کے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لے لا کے کہتے ہیں بڑے نیک ہو گئے بھائی، غضب علی غضب، حرام کے بنگلے بنا کے کہا اس میں جماعتوں کو ٹھہراؤ بھائی، جماعتوں کے ٹھہرانے سے پاک نہیں ہو جائے گا، حرام حرام ہے اور حلال ہے۔ کسی بکرے پر خنزیر کا لیبل لگانے سے وہ خنزیر نہیں بن جاتا، اور کسی خنزیر پر بکرے کا لیبل لگانے سے وہ بکرا بکرا ہے، خنزیر خنزیر ہے۔ اب تم شراب پر آب زمزم کے لیبل لگا بھی دو تو وہ شراب ہی رہے گی، بولو آب زمزم بن سکتی؟ الحلال بین والحرام بین، میرے آقا نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی۔ تو توبہ کی تیسری شرط کیا ہے؟ جس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا واپس کرو، پلاٹ پہ قبضہ کیا واپس کرو، اور جس کی گاڑی چھینی واپس کرو، جس کا چوری کی مال واپس کرو، اور جس کو جناب گالی والی دیا اس سے معافی مانگو، اور جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا دینی پڑے گی، اور جو روزے چھوڑے ہیں ان کا بھی فدیہ، یا تو روزے رکھے یا فدیہ ادا کرے۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، جو یوں توبہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرمائے گا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الاللہ یتوب الاللہ متابا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ، چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے، آخری عشرہ ہے یہ شعبان شریف کا، تو ہمیں ان اعمال کو چھوڑ کر اور اس طرح توبہ کر کے ماہ رمضان کا اللہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔